فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں اور خیریت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں آپ حضرات پر نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم کا فضل کا معاملہ فرمائے۔ ناظرین، عربی زبان میں ایک لفظ ہے جس کو ہم سکون کہتے ہیں۔ عربی اعراب کے اندر بھی ایک جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ، یعنی زیر زبر پیش اور سکون۔ اب یہ جو اس کو سکون اس لیے کہتے ہیں اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور حرکت کو اعراب کو حرکت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان کے ادا کرنے سے جو ہے وہ زبان حرکت کرتی ہے، فتحہ یا ضمہ یا زیر زبر پیش۔ عربی میں اس لفظ کو سکون کہا جاتا ہے۔ اردو میں سکون کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، رک جانا۔ اس وقت جو زندگی چل رہی ہے ماشاءاللہ، جو جتنی تیزی کے ساتھ، اس میں بہت زیادہ حرکت ہے، اور ہر آدمی جو ہے وہ مشین کی طرح مصروف ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور مرد جو ہے وہ روزگار کے اندر، معاش کے اندر، کاروبار زندگی چلانے میں اتنے زیادہ مصروف ہیں۔ اسی طرح خواتین ہیں، وہ بیچاری گھروں کے اندر مصروف ہیں اور گھرداری کے اندر ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ تو ہر آدمی جو ہے وہ مصروف، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اسٹریس میں ہے، ڈپریشن میں ہے اور ناخوش ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ایشوز ہیں۔ تو میں قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کا جب مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں مجھے 3 آیتیں ایسی ملی کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ان 3 چیزوں کے اندر سکون رکھا ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے، میں آپ حضرات کو بیان کروں کہ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا اور هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا۔ یہ جو سورہ نحل کی آیت نمبر 80 ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، یہ پوری آیت ہے، اس کا میں ایک حصہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کے اندر سکون رکھا ہے۔ اب دیکھیں، یہ آگے تو پوری وہ ہے، اگر اس کی پورا ہم ترجمہ تشریح بیان کریں گے تو پورا ٹائم اسی پہ لگ جائے گا، لیکن آیت کے اس حصے پہ کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں میں سکون رکھا ہے، تمہارے لیے گھروں کے اندر، تمہارے گھروں کے اندر سکون رکھا ہے۔ اب گھر جو ہے، ہم دیکھتے ہیں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کام ختم کرتے ہی ان کو گھر کی طرف بھاگنا ہے۔ آپ دیکھیں گے وہ بس جیسی جاب ختم، بزنس ختم، سفر ختم، ان کو بے چینی ہوتی ہے، گھر جانا ہے، گھر جانا ہے، گھر جانا ہے، اور وہ گھر کی طرف بھاگیں گے۔ اور ایک شخص وہ ہوگا جو گھر جاتا ہی نہیں ہے، جس کو یعنی آفس میں تو لیٹ بیٹھا ہوا ہے، آفس کے اندر بازار میں پھر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بس اس کو گھر نہیں جانا۔ اب یہ 2 قسم کے لوگ ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے گھروں کے اندر سکون رکھا ہے۔ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گھر جو ہے وہ باعث راحت ہے، باعث اطمینان ہے، باعث سکون ہے۔ اور جب سکون رکھا ہے تو جہاں پہ انسان کی انگزائٹی، ڈپریشن، تھکاوٹ ختم ہوتی ہے۔ سکون کا کیا مطلب ہے کہ بندہ ریلیکس ہوتا ہے۔ تو اب گھر جو ہے وہ ریلیکسیشن کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، اللہ جب کہہ رہا ہے۔ تو میں ان لوگوں کا تذکرہ تو نہیں کر رہا کہ جو گھر نہیں جانا چاہتے، جن کو گھر جا کے سکون نہیں ملتا، یا جو گھر میں جن کے گھروں میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے۔
وہ اس کے قصوروار یا تو وہ خود ہوں گے، یا وہ خود ہوتے ہیں یا ان کے گھر والے ہوتے ہیں۔ تو اب کوئی تو وجہ ہے کہ بھائی وہ گھر نہیں جانا چاہتا، اور ایک شخص ہے جو گھر ہی جانا چاہتا ہے، جس کو سکون ہی اپنے گھر جا کے ملتا ہے، جس کی تھکاوٹ ہی گھر جا کے ختم ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر ایسا ماحول ہے جو باعث راحت ہے، باعث سکون ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گھر کا ماحول ہم نے کیسے ایسا بنانا ہے کہ جس سے گھر کا ماحول اطمینان کا باعث ہو، سکون کا باعث ہو، راحت کا باعث ہو، آرام کا باعث ہو، کہ آدمی کو آرام ملے وہاں جا کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ایک مرد ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ جب گھر میں داخل ہو تو چاہے دن بھر کتنی اس کو تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا ہو، کتنی مشکلات سے وہ گزرا ہو، کتنی اس نے جدوجہد کی ہو، جو بھی اس کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جب وہ گھر کے اندر قدم رکھے تو وہ ان سارے جو دنیاوی مسائل ہیں، یعنی جو روزگار کے، جابز کے اور یہ سارے ایشوز ہیں، ان کو بالکل گھر سے باہر رکھے، یعنی گھر میں داخل ہوتے ہوئے ان کو گھر سے نکال دے، وہ اپنے دل و دماغ سے ان کو نکالے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت مسکرا کر، حضور نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے، یعنی سلام کہہ کے بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر پہ رحمتیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں، شیطان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، رزق میں برکت ہو جاتی ہے اور گھر والوں کے اوپر رحمت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا چھوٹا سا عمل ہے کہ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں سلام کرتے ہوئے، بسم اللہ پڑھتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، تو آپ کی بسم اللہ اور آپ کے مسکرانے سے، آپ کے سلام کرنے سے کتنی رحمتیں، برکتیں، شیطان بھاگ گیا۔ شیطان کہتا ہے بھائی اب اس گھر میں تو میرا نہ رزق ہے، نہ میرا کوئی ٹھکانہ ہے، اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب آپ جب داخل ہوئے تو آپ نے اپنا کام پورا ادا کیا۔ اب گھر والی جو ہے آپ کی اہلیہ محترمہ اور آپ کے گھر والے، بہن بھائی، بچے، والد والدہ، ان کا کیا کام ہے کہ وہ آپ کا استقبال کریں اور بڑی مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، وعلیکم السلام کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کا اکرام کریں، آپ کا استقبال کریں، اور جیسی آپ گھر میں داخل ہوں اور گرم جوشی کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں، آپ کے بچے آپ کی طرف لپکیں، اور آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کو پانی پیش کرے، آپ کو بٹھائے اور کہے کہ جی آج بہت تھک گئے ہوں گے آپ، اور جو ہے وہ پانی پیش کرے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، یہ گھر ہے جس کے اندر مرد نے بھی پازیٹیو اسٹیپ اٹھایا، کوشش کی، عورت بھی اٹھا رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ گھر کے اندر مختلف فیملی ممبرز ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، ایک دوسرے کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، ایک دوسرے کو ٹوکا نہ جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت بحث نہ کی جائے، اور خاص طور پر کھانا کھاتے وقت جو ہے ایشوز کے اوپر، مسائل کے اوپر ڈسکشن نہ ہو، زیادہ تر اچھی باتیں ہوں، کوئی اچھی گفتگو ہو، کوئی علمی بات ہو، کوئی اور ہر وقت یہ بھی نہ ہو کہ بھئی لیکچر بازی ہو رہی ہے، کہ بھئی آپ نے بس تہیہ کیا ہوا ہے کہ کوئی موقع آپ نے جانے نہیں دینا، اور اس موقع کو آپ نے بس ہر وقت لیکچر دیکھنا ہے، ٹوکنا ہے، بچوں کو سمجھانا ہے، بیوی کو سمجھانا ہے، ہر وقت آپ نے بس آل دا ٹائم بس آپ نے جو ہے وہ تنقید ہی تنقید کرنی ہے، آپ نے بس غلطیاں نکالنی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ گھر کا ماحول ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا، سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور بچے جو ہے وہ آپ سے اکتا جائیں گے، بیوی آپ سے پریشان ہو جائے گی کہ یار یہ کیا ہے، گھر میں آتے ساتھ ہی آپ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، یا آپ نے گھر کے اندر جو ہے فوراً کوئی ایشو کھڑا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گھر سکون کی جگہ۔ اب گھر کے اندر کیا ہے کہ بھائی گھر تھوڑا سا خوشادہ ہو، صاف ستھرا ہو، اور ایسا ہو کہ بھئی اس کے اندر ہوا آتی ہو، روشنی آتی ہو، اور اس کے اندر انسان کا دل لگتا ہو، اس کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، اللہ کا ذکر ہوتا ہو، نماز پڑھی جاتی ہو۔ یہ ساری چیزیں جب آپ اپناتے ہیں تو آپ کا گھر جو ہے وہ ایک سکون جگہ بن جاتا ہے۔ اب اس میں کردار آپ نے بھی ادا کرنا ہے، آپ کی بیوی نے بھی ادا کرنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادا کرنا ہے۔ اچھا بچے اگر چھوٹے ہیں تو بچے تو اچھلیں گے، کودیں گے، شور مچائیں گے، اور جو ہے وہ کھیلیں گے، تو آپ ان کے ساتھ اچھا وقت انجوائے کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین سے کیسے کھیلتے تھے، آپ ان کے ساتھ گھوڑا بن جاتے تھے، وہ آپ پہ سواری کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ کھیلتے تھے، مسکراتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز کیا ہے؟ آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا جو گھر ہے اس میں بے چینی ہے، پریشانی ہے،
ہمارے گھر کے اندر سکون ختم ہو گیا. اکثر لوگ آپ سنتے ہیں کہ جی گھر کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے, فوراً کہتے ہیں تمہاری وجہ سے میرے گھر کا سکون برباد ہو گیا. تو یہ سکون قائم کرنا ہے تو اس میں آپ سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. میں نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے, آپ نے بھی کرنا ہے, ہر ایک شخص نے کرنا ہے. یہ صرف مرد کی ذمہ داری نہیں ہے, عورت کی بھی ذمہ داری ہے, بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دم جب شوہر گھر میں داخل ہو تو اس کو بناؤ سنگار کیا ہوا ہو, تیار ہو, اور اس نے میک اپ بھی کیا ہوا. یہ میک اپ صرف اس لیے نہیں ہے کہ جی مہندیوں میں شادیوں میں جانے کے لیے, بازاروں میں جانے کے لیے نہیں ہے. یہ جو زیور ہے, اچھے کپڑے ہیں, یہ صرف اوکیزنس کے لیے نہیں ہوتا. جب گھر میں شام کا وقت ہو, میاں کے آفس سے گھر آنے کا وقت ہو, تو اس وقت بیوی کو تیار ہونا چاہیے. اور وہ نہ کہ سر پہ دوپٹہ باندھی ہوئی ہے اور جو ہے کہ جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے, گھر گندا ہے, بچے گندے ہیں, کھانا نہیں پکا ہوا, کسی قسم کا کوئی ترتیب نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. تو وہ مرد پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ مرد پھر آفس میں بیٹھے گا, وہ کہے گا یار مجھے گھر نہیں جانا, اور اس کو گھر سے چڑ ہوگی. تو وہ اس قسم کے لوگ پھر گھروں میں نہیں جاتے. جن گھروں کے اندر بے چینی ہو, لڑائی ہو, جھگڑا ہو, ہر وقت کھنچاؤ کا ماحول ہو, ہر وقت جو ہے وہ ٹینشن اسٹریس ہو, تو وہ پھر کون گھر جا رہا ہے؟ تو گھر نہیں جائے گا, وہ سارا دن باہر پھرتا رہے گا, رات کو دوستوں میں چلا جائے گا, وہ گھر سے بھاگے گا, اس کو گھر نہیں جانا. اور جو شخص گھر کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ سکون کی جگہ ہے. تو ایک آیت تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 80 کے اندر کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. دوسری دیکھیں سورہ روم کی آیت نمبر 21, ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑوں میں سکون رکھا. جوڑا یعنی میاں بیوی. اور لتسکنوا الیہا, الیہا ہا کی ضمیر ہے جو سکون کی طرف اس کی طرف راجع ہو رہی ہے کہ کس کے اندر سکون رکھا, تو ہا مؤنث کی ضمیر ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ بیوی کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے عورت بیوی کے اندر لتسکنوا, جوڑا ایسا ہے لتسکنوا الیہا کہ اللہ نے اس کے اندر سکون رکھا ہے. اب دیکھیں بیوی باعث راحت ہے, باعث سکون ہے, اور لوگ سکون کی تلاش میں ہیں. دیکھیں نا, لوگ جو ہے وہ فاحشہ عورتوں کے پیچھے جا رہے ہیں اور غلط قسم کی عورتوں کے پیچھے جاتے ہیں اور گرل فرینڈیں بناتے ہیں, ادھر ادھر منہ مارتے ہیں اور سکون کی تلاش میں ہیں. لیکن سکون اللہ تعالیٰ نے کس میں رکھا ہے؟ آپ کی بیوی میں رکھا ہے. اب جو بیوی ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے اندر سکون ہے. اب یہ بیوی کا کام ہے نا کہ بھئی وہ باعث سکون بنے. اب آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر ایک ایسا ماحول ہے کہ جو میاں ہے وہ اس نے اپنی دنیا آباد کی ہوئی ہے, وہ اپنے بیٹھا ہوا ہے, بس فون پکڑا ہوا ہے. آج کل تو ایک اتنی بری عادت ہے کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں, دونوں نے فون پکڑا, اسکرولنگ کیے جا رہے ہیں. کوئی بات چیت نہیں ہے, کوئی گپ شپ نہیں ہے, کیا کوئی پیار محبت کی بات نہیں ہے کسی قسم کی. ہر وقت عورت ہے صرف اور صرف اس کا کام کیا ہے؟ مسائل کو ڈسکس کرتے رہنا, بچوں کے ایشوز ڈسکس کرنا, اخراجات کو ڈسکس کرنا, اور بس ہر وقت کی جی یہ چیز کرنی ہے, پیسے چاہیے, فلانی چیز کرنی ہے, بچوں کی پڑھائی ہے, بچوں کا یہ ہے, بچے آپس میں. اب آپ ہر وقت جب میاں کے ساتھ جو ہے انہی چیزوں کو ڈسکس کرتی رہیں گی تو وہ پھر میاں نے کدھر جانا ہے؟ وہ پھر کہے گا ٹھیک ہے آفس میں بیٹھا رہتا ہوں, گھر سے باہر ہی چلا جائے گا. وہ کہے گا گھر جاؤں گا تو بیوی جو ہے وہ پٹھارا کھول کے بیٹھ جائے گی, اور اس کے پاس تو کوئی اور بات ہے نہیں سوائے اس کے. تو لہذا جہاں پہ اللہ کہتا ہے میں نے سکون رکھا ہے, اب وہی جگہ میں سکون نہ ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی خرابی ہے. جو ہماری مائیں بہنیں, ہماری جو بیٹیاں ہیں, ہم نے ان کی تربیت نہیں کی, ہم نے ان کو سمجھایا نہیں, سکھایا نہیں, بتایا نہیں کہ بھئی آپ مستقبل کی بیوی بنے گی, پھر ایک ماں بنے گی, پھر آپ نے جو ہے وہ ایک کردار ادا کرنا ہے. تو آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ حضور نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے, وہ اپنی شوہر کی نگاہ کو خوش کر دے. وہ کیسے ہوگا؟ کہ جب اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی, جب وہ بنی سنوری ہوگی. اب آپ دیکھیں نہ آپ نے کوئی خوشبو لگائی ہے, نہ آپ کوئی تیار ہوئے ہیں, نہ کوئی آپ نے کوئی ایکسائٹمنٹ ہے, کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہے, کوئی پیار نہیں, کوئی محبت نہیں, کوئی پیار محبت کی باتیں نہیں ہیں, اور نہ کوئی آپ نے, تو پھر میاں نے کیا کرنا ہے؟ پھر میاں ادھر ادھر ہی جائے گا. تو عام طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے افیئر جو ہے وہ آفیسز میں چل پڑتے ہیں. اب آفیسز میں کیوں افیئر چلا رہا ہے بھائی؟ وہ دیکھتا ہے آفس میں خاتون ہے, وہ تیار ہو کے آئی ہوئی ہے, وہ بالکل بنی سنوری ہوئی ہے, اور بڑی اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور وہ مسکرا کے باتیں کر رہی ہے اور ایکٹیو ہے, اور وہ تو آفس میں ہے نا. تو وہ اس کو جب دیکھ رہا ہے اور گھر جا رہا ہے تو گھر میں بیوی جو ہے وہ تھکی ہوئی ہے اور ٹوٹی ہوئی ہے, کپڑے اس نے
بغیر اس کی استری کیے ہوئے، بغیر اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے، نہ کوئی وہ تیار ہے، نہ کوئی اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، نہ کوئی زیور پہنا ہوا ہے، نہ اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ اس کو یہ بیوی کہاں اچھی لگے گی؟ وہ کہے گا یار عورت تو وہ ہے جو آفس کے اندر ہے، جو باہر ہے۔ تو اب اس کو یہ نہیں پتا کہ بھائی یہ عورت جو گھر میں ہے اس کا بھی یہی حال ہوگا اگر وہ عقل مند نہیں ہوگی۔ تو جو خاتون عقل مند ہوتی ہے، جو سمجھدار ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو اپنے اختیار سے نکلنے نہیں دیتی، وہ شوہر کو اپنی پیار اور محبت کے احسار کے اندر رکھتی ہے، اور ایسی عورت کا شوہر پھر اسی کا ہو کے رہتا ہے، پھر ادھر ادھر وہ منہ نہیں مارتا۔ تو اگر وہ ادھر ادھر منہ مار رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، تو وہ وجہ گھر میں تلاش کرنی چاہیے۔ تو یہ ہم نے بہت ساری چیزیں ہیں، معاشرتی چیزیں ہیں، ہم ان کو ڈسکس نہیں کرتے۔ جو صحیح بات ہے کہ آج جو ہے وہ اگر میں یہ ڈسکس کر رہا ہوں تو بہت سارے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے یار میں کیا باتیں کر رہا ہوں۔ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم ایک اچھی خوشگوار زندگی گزاریں، پرسکون زندگی گزاریں۔ تو پرسکون زندگی کے لیے میاں بیوی کا آپس میں محبت کا تعلق ہونا چاہیے، احترام کا تعلق ہونا چاہیے، عزت کا تعلق ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے سے اپنے جو خیالات ہیں تبادلہ خیال کرنا، اس کو بھی ایک اچھے دائرے کے اندر رہ کے کرنا چاہیے۔ ہر وقت صرف بیوی کا کام یہ نہیں ہے کہ جی وہ شوہر سے ڈیمانڈ کرے۔ اگر شوہر کی انکم کم ہے تو اسی انکم کے اندر کوشش کرے گزارا کرنے کی، اور کوشش کریں دونوں کہ بھئی ہماری انکم بڑھے، اور کس طریقے سے انکم بڑھائی جائے، اخراجات ہیں ان کو کم کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ان کو سب کو ڈسکس کرنا ہے۔ اگر کوئی ایشو ہے، گھر خریدنا ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا پلاننگ کرنی ہے، گاڑی ہے تو اس کے لیے کیا، بچوں کی ایجوکیشن ہے تو ان کے لیے کیا، بچوں کے رشتے ہیں تو ان کے لیے کیا، یہ ساری چیزیں۔ اور ایک ہر وقت نہیں ان کو ڈسکس کرنا۔ اگر آپ ہر وقت ڈسکس کرتے رہیں گے تو مرد بھاگ جائے گا، وہ کہے گا یار یہاں تو سکون ہی نہیں ہے، یہاں تو بس اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے، اس نے تو مجھے ابھی 10,000 مسائل بتانے، تو وہ گھر سے باہر زندگی گزارے گا۔ تو لہٰذا یہ ایک خاتون کا، ایک سمجھدار خاتون کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں رکھے، اور جبھی تو اللہ نے اس کے اندر سکون رکھا ہے۔ تو ایک بات ہوگی۔ تیسری، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز کے اندر سکون رکھا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو بنایا جس کے اندر تم سکون حاصل کرتے ہو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن دیکھنے کا، جاگنے کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ سکون کے لیے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے مستقل بنیادوں پہ رات کو جاگتا ہے، رات کو سوتا نہیں ہے، تو وہ تیار ہو جائے کہ وہ پریشان رہے گا، وہ ڈپریس ہو جائے گا، اس کی صحت خراب ہو جائے گی، اور اس کا سکون ختم ہو جائے گا۔ یہ جو آج کی جو دنیا زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں اتنی جو تیزی ہے اور اتنے زیادہ یعنی ایشوز کھڑے ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اب رات کو سوتے نہیں ہیں۔ اگر رات کو سوتے ہیں تو بہت تھوڑا سوتے ہیں، اور رات گھر میں نہیں گزارتے۔ اگر آپ رات کو سوئیں گے نہیں اور رات کو جاگیں گے اور رات گھر میں نہیں گزاریں گے تو آپ تیار ہو جائیں، آپ کے ساتھ صحت کے ایشوز کھڑے ہو جائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کی جو آپریشن لیول ہے آپ کا وہ بڑھ جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے رات کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا ہے۔ تو اب بہت سارے حضرات جو ہمارے دوست احباب ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں، اکثر لوگوں سے، کہ جو رات کی جابیں کرتے ہیں، راتوں کو کام کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہتے جی رات کو پیسے اچھے بن جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو بھائی پیسے تو بن جاتے ہیں لیکن صحت خراب ہو جاتی ہے، آپ کی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی۔ آپ پوری رات جاگیں گے اور پورا دن سوئیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ تو پھر آپ کی صحت تو خراب ہو جائے گی، اور آپ کی صحت آہستہ آہستہ، کیونکہ رات کی جو نیند ہے، رات کو اگر آپ اچھی نیند لیتے ہیں 6 سے 8 گھنٹے کی، تو وہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ جو ہے وہ اگر کم سوتے ہیں تو آپ تیار رہیں کہ آپ کو کئی قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو رات کا سونا ضروری ہے، اور کوشش کریں کہ بھئی رات کو سوئیں۔ اگر بہت سے لوگ کہتے نہیں ہماری رات کی شفٹ ہوتی، تو اس طرح سے کوئی روٹین بنائیں کہ جس میں چلیں ہفتے میں 1-2 راتیں آپ جاگ کر کام کر لیں، لیکن ہفتے میں 2-3 راتیں تو ضرور آپ نے سونا ہے۔ اگر آپ نہیں سوئیں گے تو آپ کے ساتھ کافی ایشوز کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں بٹھائیں، زیادہ تر لوگ یہ جو کیبنگ کا کام کرتے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں، یہ لوگ زیادہ تر ایسے ہیں جو نائٹ میں جو ہے وہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو کافی مسائل ہیں۔ اسی طرح اور کوئی جاب بھی ہے اگر آپ کی جس میں آپ رات کو جاگنا ہے آپ کو، تو کوشش کریں کہ اس کو دن کے ٹائم پہ لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن کے اندر برکت رکھی ہے۔ دیکھیں، یہ میں آپ سے گزارش کروں
کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کو آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، آپ ان کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہ سارے وہ لوگ ہیں جو صبح جلدی اٹھتے ہیں اور اپنا دن صبح شروع کرتے ہیں۔ میری عادت ہے کہ میں اکثر لوگوں کی جو بائیوگرافی ہوتی ہے وہ پڑھتا ہوں، تو اکثر جتنے بھی لوگ کامیاب نظر آئے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم صبح جلدی کام شروع کرتے ہیں، ان فی السحور لبرکہ، کہ دن سحور کے وقت میں، صبح کے وقت میں برکت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ہمارا تو مذہب ہی یہ کہتا ہے کہ بھئی صبح اٹھنا ہے، ہم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور وہ اس کے اندر جو ہے آپ کو پورا دن مل جاتا ہے، اور بہت ہی ایسا پرلطف ٹائم ہوتا ہے وہ جس میں آپ اپنے رب سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے یار ہمارا تو کام ہی صبح نہیں شروع ہوتا، ہمارا تو کام 10 بجے شروع ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام 10 بجے شروع ہو رہا ہے، 9 بجے شروع ہو رہا ہے، تو آپ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ صبح کے وقت میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بہت سارے اور کام ہیں، گھر کے کام ہیں، آپ کا کوئی لکھنے کا، کوئی کتاب پڑھنے کا، کوئی ایکسرسائز کرنے کا، واک کرنے کا، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ صبح کے وقت میں کر سکتے ہیں، اور آپ اس کی عادت بنائیں۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ کتنی برکت ہو جائے گی۔ تو لہذا کسی قوم کو آپ نے دیکھنا ہو اور مزاج سمجھنا ہو، اور کسی شخص کا اور کسی خاندان کو آپ نے دیکھنا ہو کہ ان کا مزاج اگر صبح اٹھنے کا ہے اور صبح کام کرنے کا ہے اور صبح جلدی اٹھنے کا ہے، تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ابھی اگر وہ کامیاب نہیں ہے تو کچھ عرصے بعد وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ خوشحال بھی ہو جائیں گے، وہ صحت مند بھی ہوں گے، وہ خوشحال بھی ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ کسی بھی قوم کا مزاج دیکھ لیں، اگر وہ صبح اٹھتے ہیں اور صبح اپنے کاموں کو شروع کر دیتے ہیں اور اپنی جو روٹین لائف ہے اس کو شروع کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ قومیں ترقی بھی کرتی ہیں، وہ قومیں جو ہے صحت مند بھی ہوتی ہیں، اور وہ دنیا کے اندر کوئی اپنا نام بھی پیدا کرتی ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا، ہماری تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہم ساری رات جو ہے جاگ کر خواب دیکھتے ہیں، اور پھر پورا دن جو ہے وہ سو کے گزار دیتے ہیں۔ تو اب یہ 3 چیزیں ہیں ناظرین، اگر ہم اس پر عمل کر لیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے گھر کو سکون کی جگہ بنائیں، اور گھر کوشش کریں، حضور نے فرمایا کہ بھئی اکیلے رات کے ٹائم پہ تنہا نہ نکلیں، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بھئی زیادہ وقت جو ہے وہ گھر کے اندر گزارا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ گھر میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ عورتوں کے لیے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں قرار اختیار کرو۔ عورت کے لیے بہتر جگہ گھر کی ہے، ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلے، ورنہ گھر کے اندر رہے۔ اسی طرح مرد کو باہر نکلنا ہے، لیکن جب کام ختم کر کے اس کو بھی اپنے گھر میں آنا ہے، اور پھر میاں بیوی آپس میں اپنا تعلق اچھا رکھیں، محبت کا تعلق رکھیں، اور رات کی نیند ضرور لیں تاکہ آپ کی صحت اچھی ہو۔ اور اللہ نے جو قدرتی نظام ہے اللہ کا، وہ رات آرام کے لیے بنائی ہے، دن کام کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔